قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو میں ضمناً تھوڑا سا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کے ساتھ کچھ ان کی سوانح حیات پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ بہت بڑے یہودی عالم ہیں۔ آپ کا جو تعلق تھا وہ یہود کا جو قبیلہ ہے بنو قینقاع اس سے تھا، اور وہ اپنے باغ میں کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کھجوریں توڑ رہے ہیں، ایک دم شور مچتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو وہ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو، تعالوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو اپنا رب اپنا خدا تسلیم نہ کریں، یعنی کسی ایسے مذہبی رہنما کو، نبی کو، کسی بھی ولی کو، کسی عالم کو وہ مقام اور درجہ مت دے دو جو اللہ کو دیا جاتا ہے، اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ اور فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر تم لوگ ان باتوں سے پھر جاتے ہو اور ان باتوں کی طرف نہیں آتے تو اس بات کی پھر میں تم گواہ رہنا کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ میں جو ہے وہ کیا ہوں؟ مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، اور میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سرنڈر کر دینا، تسلیم کر لینا، مان لینا۔ تو یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن انویٹیشن دیا، اوپن دعوت دی۔ دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ، تو مدینہ منورہ کے اندر دو قبیلے آباد تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ یہ عرب تھے، اور تین قبیلے آباد تھے جو کہ یہود تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو مکہ میں رہے تو آپ کا سامنا صرف ایک طبقے کے ساتھ تھا، ایک قوم کے ساتھ تھا، وہ تھے مشرکین مکہ، بنو ہاشم تھے، قریش تھے، اور مختلف جو بنو امیہ تھے اور دوسرے قبائل، لیکن تھے وہ سارے مکہ کے رہنے والے، اور وہ ایک ہی، اب سمجھ لیں نسلاً تو ایک ہی قوم تھے نا، اگرچہ خاندانی طور پر وہ الگ الگ قبائل سے تعلق رکھتے تھے لیکن تھے تو عرب۔ اب ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا، اور اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیل کر رہے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ آئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر اوس اور خزرج ہے۔ اب یہ دو قبیلے ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور ان کے ساتھ قبائلی رقابت چلتی ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب ہیں، ان کا نام نہیں لیتا، ایسی کیوں میں ان کو پرموٹ کروں، عجیب قسم کے انسان ہیں تو وہ مجھے تو کوئی ان کے ساتھ کوئی نفسیاتی پرابلم لگتی ہے۔ تو وہ ثقیفہ بنو سعدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اگرچہ وہ عالم دین نہیں ہے اور ان کی کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں ہے، بس بیٹھ کے آج کل تو آپ کو پتہ ہے پوڈ کاسٹ کا دور ہے، اور جو بس منہ میں آیا بول دیا۔ اچھا، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ان کے جو سامعین ہوتے ہیں، ناظرین ہوتے ہیں، وہ کون ہیں، ان کے ویورز کون ہیں، اور وہ ویورز اس سے کیا پیغام لیتے ہیں، اور ان کی گفتگو سے کیا ان کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیا ان کے اندر دینداری پیدا ہوتی ہے، کیا وہ علم حاصل کرتے ہیں، کیا یعنی ان کے اندر کوئی جذبہ، کیا چیز پیدا ہوتی ہے۔
اگر تو آپ نے صرف کنفیوز ہی کرنا ہے لوگوں کو جو ہے وہ تذبذب میں مبتلا کرنا ہے، اور ان کو اپنے جو اکابر ہیں، آپ کے جو اسلاف ہیں، آپ کے جو صحابہ کرام ہیں، اہل بیت عظام ہیں، کیا ان سے متنفر ہی کرنا ہے؟ تو یہ کون سی اسلام کی تبلیغ ہے؟ یہ کون سی اسلام کی خدمت ہے؟ تو میری تو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اس میں بھی جو مین فیکٹر تھا وہ اوس اور خزرج کا، وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو قبائلی رقابت تھی ان دونوں میں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اب یہود ہیں، یہود کے اندر جو ہے وہ بڑے وہ طاقتور لوگ ہیں، انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا ہے مدینہ کو، مدینہ کی سیاست پہ بھی ان کا کنٹرول ہے۔ سیاست پہ یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ فرنٹ لائن پہ ہوں اور بظاہر آپ کو حکمران کوئی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن پیچھے جو ہے وہ اور قوتیں ہوتی ہیں جو اس کو سامنے لے کے آتی ہیں، لیکن اصل تو وہ قوتیں ہوتی ہیں نا جو کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ تو کٹ پتلی لوگ ہوتے ہیں۔ تو سیاسی طور پر جو لوگ آپ کو ظاہراً متحرک نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے قوتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ مضبوط تھے، اور معاشی طور پر بھی تھے، اقتصادی طور پہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علمی طور پر، کیونکہ ان کے پاس تورات کا علم تھا اور لوگ ان کے مرعوب تھے، کیونکہ وہ لوگوں کو مسائل بتایا کرتے تھے، لوگوں کے جو اور ایشوز تھے ان کو حل کیا کرتے تھے، تو ہر اعتبار سے بڑے طاقتور لوگ تھے۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائیں تو میں ضمناً تھوڑا سا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ حضرات کے ساتھ کچھ ان کی سوانح حیات پیش کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے وہ بہت بڑے یہودی عالم ہیں، اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کا جو تعلق تھا وہ یہود کا جو قبیلہ ہے بنو کین کا، اس سے تھا، اور وہ اپنے باغ میں کھجور کے درخت پہ چڑھے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کھجوریں توڑ رہے ہیں، ایک دم شور مچتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، تو وہ زور سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ تو ان کے نیچے، اچھا اب عمتن کہتے ہیں چچی کو بھی اور پھوپھی کو بھی کہتے ہیں، تو بعض روایت میں کہ وہ پھوپھی تھی، بعض کہتے ہیں چچی تھی، لیکن اکثر روایت میں کہ وہ پھوپھی تھیں۔ تو ان کی پھوپھی کہتی ہیں کہ تم نے کون سا نعرہ لگایا؟ تو اتنی خوشی جو ہے وہ تم تو ایسے خوش ہو رہے ہو جیسے موسیٰ ابن عمران تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ انہی کے بھائی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہی۔ تو ان کی پھوپھی کو اندازہ ہو گیا کہ میرا جو بھتیجا ہے نا وہ اس کے نظریات بدل چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی پھوپھی کو تبلیغ کی، بتایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور کہا کہ جو توراہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ نبی اس علاقے میں آئے گا، یہاں سے آئے گا، اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری نشانیاں موجود ہیں۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ کو تو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب کے اندر ایک نشانی آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت سلمان فارسی کا جب ہم واقعہ بیان کرتے ہیں تو ان کو ایک عالم نے کیا کہا تھا کہ وہ اس جگہ آئیں گے جہاں پر کھجور کے درخت ہوں گے، پام ٹری ہوں گے، تو اسی لیے تو حضرت سلمان فارسی بھی یہاں آئے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو نشانیاں کتاب میں لکھی ہیں توراہ میں، وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ فٹ آتی ہیں۔ تو وہ پھر کہتے ہیں میں گیا دیکھنے کے لیے کہ جا کر دیکھوں، ان کا چہرہ مبارک دیکھوں۔ تو جیسے کہتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کو دیکھا تو میں نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو فوراً روب پڑا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھ کر، لیس وجہ بوجہ الکذاب، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے شخص کا، جھوٹ بولنے والے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ ہیں ان کے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو سب سے پہلا پیغام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھیں آج اسلام کو بیان کیا جاتا ہے اور بہت ہی فلسفیانہ گفتگو ہوگی، کنفیوز گفتگو، اور ایسی بات کی جائے گی کہ لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، اور لوگ جو ہے وہ اسلام کو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سا مذہب ہے، بڑا ٹپیکل قسم کا مذہب ہے، اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، اور یہ ہم لوگ کر نہیں سکتے، ہم اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے۔
عام طور پہ لوگ پتہ نہیں ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوں گے کہ انسان جو ہے وہ مذہب کے قریب آنے کے بجائے، اسلام کے قریب آنے کے بجائے اسلام سے دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور سب سے پہلا آپ کا مدینہ کے لوگوں کو پیغام کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن سلام کیا کہتے ہیں کہ جو میں نے بات سنی وہ کیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ، اور کیا کرو، اپنا کھانا کھلاؤ، وَصَلُّوا بِالْأَرْحَامِ، اور صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا فِي اللَّيْلِ وَالنَّاسُ بِالنِّيَامِ، اور جب لوگ سو جائیں اس وقت کے اندر تم جو ہے نماز پڑھو، ادخلوا الجنۃ بسلام، اور سلامتی کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا۔ سب سے پہلا کیا، افشوا السلام۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ کیا، افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ اب میں پورا بیان، میرا دل چاہتا ہے کہ ایک دن میں دوبارہ سے آپ حضرات کے سامنے سلام کی اہمیت، سلام کیا ہے، اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں، سلام، جو لفظ سلام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اے سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، اور اس طرح سے جو ہے وہ اور جگہ پہ آپ جگہ جگہ دیکھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سلام کو جو ہے وہ بیان کیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جو سلام ہے، میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں۔ آج کی میں اپنے آفس سے گھر جا رہا تھا، تو عام طور پہ جب آپ ایک ایسی سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں کہ جس سوسائٹی کے اندر آپ ہندو بھی رہتے ہیں، کرسچن بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ اچھا، جب ہم انڈین سب کانٹیننٹ کے ہیں تو ہمارے چہرے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، شیو کی ہوئی ہے، اور اب پتہ نہیں چل رہا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کون ہے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہوتے ہیں، اب آج ایک صاحب مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، اب میرے دل میں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہے۔ تو شکر ہے جیسے وہ قریب آئے تو انہوں نے مجھے سلام کیا، تو میں نے ان کو سلام کا جواب دیا، تو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ مسلمان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی سلام کو عام کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں پورا ایک بیان سلام کے اوپر کریں گے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ۔ سب سے حضور نے کیا فرمایا، بہترین اسلام کیا ہے، سلام کو عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ کھانا، اب آپ دیکھیں کھانے کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دلوں کو جیتتے ہیں، سلام کر کے اس کو سلامتی کا پیغام دیتے ہیں، اور اس کو اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ تم میرے شر سے تم محفوظ ہو، میں تمہاری ذات کو، تمہارے مال کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری پراپرٹی، کسی چیز کو، تمہاری جو ہے وہ حیثیت کو، تمہارے رتبے کو میں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری طرف سے تمہیں امن ہے، سلامتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر جب آپ اس کو کھانا کھلاتے ہیں تو کھانا کھلانے سے انسان کے دل کے اندر آپ کی محبت بیٹھتی ہے۔ تو حضور فرمایا وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ۔ اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی، اب صلہ رحمی یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو معاملہ ہے آج کل کے دور کے اندر، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں۔ یہ یہاں نہیں کہ یو کے میں بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، ہر علاقے کے لوگوں کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے کہ خاندان کے خاندان برباد ہو چکے ہیں۔ خاندان کے خاندان جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کھا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے معاملات کے اندر مداخلت کر کے اپنے تعلقات کو خراب کر چکے ہیں۔ کوئی کسی سے ملنا نہیں چاہتا، کوئی کسی کو بلانا نہیں چاہتا، کوئی کسی کی دعوت نہیں کرنا چاہتا، کوئی کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بیزار ہیں، اور لوگ زیادہ تر جو ہے وہ سیلفش ہو چکے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بڑا بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، ہماری عورتوں کی، ہمارے مردوں کی، ہمارے نوجوانوں کی، ہمارے لڑکوں کی، لڑکیوں کی تربیت نہیں ہوئی۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ خاندان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، ان کو کسی اس بات کا احساس نہیں ہے۔ جب آپ ایک پورے معاشرے کے اندر جب ایک کلچرل سسٹم ہوتا ہے، ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، آپ کسی کی معیشت کو، کلچر کو، ثقافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ڈسٹرائے کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلی چیز کیا ہوتی ہے
کہ اس کی زبان پر حملہ کیا جاتا ہے، ان کی زبان کو جو ہے وہ ان لوگوں کو ان کی زبان سے دور کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد ان کی جو فیملی ویلیوز ہوتی ہیں ان کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. فیملی ویلیوز میں کیا کہ چچا، ماموں، پھوپھا، چاچا، تایا، دادا، دادی، نانا، نانی ہیں، چچا کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، یہ سارے جو رشتے تھے ان رشتوں کو کیا کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. تو آپ کی جب زبان ختم کر دی جاتی ہے تو آپ اپنی جو ثقافت ہے، آپ کا کلچر ہے، آپ کی جو روایات ہیں، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کے بڑوں نے جو کام کیا ہوا ہے. دیکھیں نا، آج پاکستان جب بنا اس سے پہلے فارسی بہت زیادہ بولی جاتی تھی، اور ہر پڑھا لکھا شخص جیسے آج انگلش بولتا ہے اس زمانے میں فارسی بولتا تھا، اور باقاعدہ عربی فاضل کا کورس ہوتا تھا، اور عربی فاضل اور اسی طرح سے فارسی کے اندر کتابیں ہوتی تھیں، اور لوگ گلستان بوستان اور بہت کتابیں پڑھا کرتے تھے. تو اب فارسی سے لوگوں کو شناسائی تھی. تو اب جیسی فارسی ختم ہوئی تو کتنا ذخیرہ ہے کتب کے اندر علم کا، فارسی کتب میں، جن سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں اور ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. ہاں، اس کا ترجمہ ہو اور پھر ترجمہ بھی اس لیول کا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اس سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے. آج عربی زبان سے ہماری واقفیت نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے کتنا علم تھا عربی کا اس سے ہم نابلد ہیں. آج ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اسی طرح سے ہماری جو نئی جنریشن ہے وہ تو اردو رومن اس میں لکھتی ہے، اور اردو جو ہے ٹائپ کر کے بھی انگلش، رومن انگلش کے اندر اردو لکھتی ہے. اس کو اگر وہ کہو نا کہ یار تم اردو لکھتے ہو تو اردو رسم الخط میں اردو کو ٹائپ کرو، تو وہ ان سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نہیں، ہم سے لکھی نہیں جاتی. جو قوم اپنی قومی زبان لکھ نہیں سکتی، پڑھ نہیں سکتی، آپ کہتے ہیں کہ وہ ترقی کرے گی، وہ دنیا کے اندر کوئی پہچان بنائے گی. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا سسٹم جب کولیپس کیا جاتا ہے، زبان پہ حملہ کیا جائے گا، آپ کے کلچر کے اوپر، آپ کی ثقافت کے اوپر، آپ کی فیملی ویلیوز ختم کی جائیں گی. اس کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ خاندانی سسٹم. اس کو ختم کر دو، اس کو ڈسٹرائے کر دو، تو وہ آہستہ آہستہ آج دیکھیں ڈسٹرائے ہو گیا، ختم ہو گیا. ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں خوش ہیں. وہ کہتا ہے بھائی میں نے اپنے بھائی کی شکل نہیں دیکھنی، اپنے بھائی سے سلام نہیں کرنا، اپنی بہن کو ملنا نہیں، اور چچا کو سلام نہیں کرنا، ماموں سے نہیں ملنا، اس سے نہیں ملنا. تو لہذا حضور نے فرمایا کہ دیکھو صلہ رحمی کرو. اور پھر آخری چیز کیا فرمائی کہ اپنا تعلق اللہ کی ذات سے قائم کرو، کہ وصلوا فی اللیل، رات کے وقت میں نماز پڑھو، والناس بالنیام، جس وقت لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ رات کی نماز جو ہے اس سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے. تو جتنا انسان کا تعلق سلام سے، کھانا کھلانے سے، صلہ رحمی سے، انسانوں سے تعلق قائم ہوگا، نماز پڑھنے سے اللہ سے تعلق قائم ہوگا. تو جب تک یہ دونوں چیزیں، آپ کتنے زیادہ کنیکٹڈ ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اپنی ملت کے ساتھ، اور پھر آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط و مستحکم ہے، تو یہی تو مسلمانوں کی طاقت ہے. حضور نے فرمایا پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کیا، کوئی بہت بڑا فلسفہ بیان نہیں کیا، بالکل سمپل سا پیغام دیا. حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں مدینہ کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ پیغام سنا تو میں نے کہا یہ پیغام تو صرف اللہ کا نبی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں دوسرے دن گیا تیار ہو کے، اور میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور کہا کہ میں نے ان سے 3 سوال پوچھے. ایک سوال یہ پوچھا کہ یہ بتائیں کہ قیامت کی جو سب سے پہلی نشانی ہوگی وہ کون سی ہوگی. دوسری، جو جنتی ہوں گے، جنتیوں کی جو دعوت کی جائے گی وہ کس چیز سے کی جائے گی، سب سے پہلی ڈش کیا پیش کی جائے گی. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کی مشابہت ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماں کی مشابہت ہوتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جبریل آئے اور جبریل نے مجھے ان تینوں سوالوں کے جوابات بتائے کہ قیامت کی نشانی تو کیا ہے کہ ایک آگ جلے گی جو لوگوں کو ہانکے گی، مشرق سے جلے گی، مغرب کی طرف ہانکنا شروع کر دے گی. تو یہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی ہوگی. دوسری جو سوال تھا کہ جنتیوں کی دعوت سب سے پہلے کس چیز سے ہوگی، تو فرمایا کہ مچھلی کے کلیجی کے اوپر جو ایک تلی ہوتی ہے اس کے ذریعے سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جنتیوں کی دعوت کرے گا. اور تیسری یہ کہ بچہ کبھی ماں کے مشابہت ہوتا ہے، کبھی باپ کے مشابہت ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مادہ منویہ باپ کا غالب ہو جائے تو بچے کی شکل صورت جو ہے وہ باپ کی طرح ہوگی، اور جب مادہ منویہ عورت کا ماں کا غالب ہو جائے تو بچے کی شکل صورت ماں کی مشابہت ہو جائے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تینوں سوالوں کے جواب دیے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کا نبی ہے. اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں.
لیکن میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، یہ جو ہے وہ کیا ہے، یہ بڑے چلاک لوگ ہیں اور یہ فتنہ پرور لوگ ہیں۔ یہ کیا کریں گے کہ ان کو جب پتہ چلے گا تو یہ پھر میرے بارے میں پروپیگنڈا کرنا شروع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کریں، پہلے سب کو بلائیں اور سب کو بلا کر آپ میرے بارے میں پوچھیں۔ تو سب کو بلایا گیا اور وہ پردے کے پیچھے جا کے خود کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن سلام۔ تو حضور نے سارے لوگوں سے پوچھا، مدینہ کے بڑے بڑے یہودی سرداروں سے، سب سے، کہ بھئی تمہارا یہ، اچھا عبداللہ تو حضور نے نام رکھا تھا نا، ان کا نام تھا حسین، حسین صاد سے، جس کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور طاقتور۔ تو حسین بن سلام کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا جی رجل عالم و ابن رجل عالم، کہ وہ تو خود بہت بڑا عالم ہے، بڑے عالم باپ کا بیٹا ہے اور نیک ہے، اور وہ بڑی تعریفیں کی، جی بڑا زبردست آدمی ہے، ہمارا سردار ہے اور سید ہے اور ہمارا بڑا سردار ہے اور سردار کا بیٹا ہے، بہت تعریفیں کی۔ حضور نے کہا کہ اگر وہ جو ہے وہ اسلام لے آئیں تو تمہارے اس بارے میں کیا رائے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ہمارا اتنا بہت بڑا عالم ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام جو ہے، حضور نے کہا فرمایا کہ عبداللہ باہر آؤ۔ جب وہ باہر آئے تو کہا کہ یہ دیکھو عبداللہ ہے اور یہ تو اسلام قبول کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے تو اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو وہی قوم جو تھوڑی دیر پہلے وہ کہہ رہی تھی کہ یہ نیک آدمی ہے، شریف آدمی ہے اور اچھا آدمی ہے اور سردار ہے، وہی کہنے لگے کہ یہ تو رذیل ہے، رذیل کا بیٹا ہے، برا ہے اور بہت جاہل ہے، جاہل کا بیٹا ہے، جو باتیں کر سکتے تھے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے حضور کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ، دیکھا آپ نے کہ یہ قوم کیسی ہے، تھوڑی دیر پہلے جو ہے میری تعریفیں کر رہی تھی اور ابھی جو ہے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے بارے میں۔ تو انہوں نے ان کو پھر کہا کہ دیکھو نجات کس میں ہے، اور ہم لوگ آئے اسی لیے ہیں مدینہ کے اندر، آباد اسی لیے ہوئے، ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے بھی دعوت دی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو دعوت دی اور آپ نے ان کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو آج اگر ہم دنیا کے اندر دیکھیں، آج بھی کیا مسائل ہیں، آج بھی جو ہے وہ ایشوز تو مذہبی ایشوز بھی ہیں اور ساتھ ساتھ علاقائی ایشوز بھی ہیں اور بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن جو کلیش آف سویلائزیشن بین المذاہب ہے، اس کے اندر تو ایک سمپل سی بات ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کا جو وفد آیا تھا، آپ نے ان کو کیا کہا؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، آ جاؤ ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو مشترکات ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے آسمانی مذہب کو تسلیم کرتا ہے اور اللہ کے کسی پیغمبر کا ماننے والا ہے، تو تمام کے تمام پیغمبروں کا پیغام کیا تھا، ان کی دعوت کیا تھی، ان کا جو مین ون پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے؟ توحید، کہ بھئی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اور اس کو ہی اپنا معبود تسلیم کرنا ہے، اس کا اور کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں۔ تو یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ لیکن آپ حضرات کہتے ہوں گے پھر کیا وجہ ہے، کیوں یہ حضرات جو ہے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ایک چیز تو کیا ہے، یہ تو آپ اس سے تو کوئی دو رائے نہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور اسلام مذہب کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ تو آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنی اولادوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کا بچہ جو ہے وہ دور کھڑا ہو کسی مجمع میں تو آپ دور سے اپنے بچے کو پہچانیں گے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے۔ تو فرمایا قرآن نے الذین یعرفون، اے نبی آپ کو وہ ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولادوں کو لوگ پہچانتے ہیں۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ حسد۔ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من، کہ کیا ہے کہ ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ یہ حسدا من عند انفسہم۔ قرآن میں ایک جگہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے حسدا من عند انفسہم، کہ من بعد ان تبین لهم الحق، اس بات پر کہ حق ظاہر ہو چکا ہے، لیکن کیوں یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے؟ یہ حسد کی وجہ سے۔ اور یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان میں سے اہل کتاب بہت سارے، وہ آپ کو دوبارہ سے جو ہے وہ آپ کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، آپ کو لوٹانا چاہتے ہیں جس دین پر آپ موجود ہیں۔ تو لہذا اب اس بات کو پوری دنیا کے اندر ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اسلام جو ہے دنیا کے اندر ایک امن کا، سلامتی کا، اور اسلام جو ہے وہ ایک پیغام لے کے آیا ہے، اور اس کے پیغام کے اندر کیا ہے؟ نجات ہے۔
اسی کے پیغام کے اندر جو ہے ابدی حیات ہے۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنے لوگوں کو اور دوسرے جو گروپس ہیں ان کو جب تک اس بات کو نہیں سمجھائیں گے، اور اسلام کا جو پیغام ہے، آفاقی پیغام، دعوتی پیغام، اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس دعوتی پیغام کو پھیلانا ہے، اس پر کام کرنا ہے۔ جب تک ہم کرتے رہیں گے تو ہماری بقا ہے، ورنہ تو پھر بقا تو اب مشکل نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ